والسلام علی الانبیاء والمرسلین وان العاقبۃ للمتقین۔ قال تعالی مخبرا وامرا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال اخبرنی اخی رأیت نبیہ بامر مکارم الاخلاق او کما قول الصحابیہ۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے ابھی موضوع پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائے۔ ایک دو باتیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا۔ یہ 15واں سال ہے جب میں اسی مسجد کے کسی پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں جس کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک معنوں میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مساجد سے لوگوں کے سامنے جہاں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور بضرور بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہماری اس مسجد عزیزیہ کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اس مسجد میں مستقل 15 سال سے لگاتار سیرت النبی کے کسی نہ کسی موضوع سے پروگرام ہوتے آ رہے ہیں جس میں میں خود شرکت کرتا آ رہا ہوں۔ یہ 15واں سال ہے۔ اسے بیشتر جب مسجد چھوٹی تھی ایک خانے کی تب بھی کچھ پروگرامز ہوا کرتے تھے۔ یہ تو وسط کے بعد کی تاریخ ہے جو میں رکھ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے مختلف مصنفین، مؤلفین، مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت سارے مقررین، واعظین، مبلغین اور خطبہ نے لوگوں کے سامنے سیرت کو دل کھول کر وضاحت کے ساتھ میں پیش کیا ہے، مگر لوگوں کے بیان کردہ تفصیلات کی اگر ہم بنظر غائر جائزہ لینے والے بنے تو بات سامنے آئے گی کہ وہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دے کر پیش کرتے ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ معجزے سے ہے۔ معجزات النبوی کے منکر بہت سے دنیا میں پائے جاتے ہیں، نہ تو آج کا مقرر اس کا منکر ہے نہ اس کے سامعین اس کے منکر ہے، لیکن بحیثیت نبی کے جو معجزے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ آپ پیش کیے۔ اب بحیثیت امتی کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، آگے اس کا کیا ہمارا معاملہ ہوگا۔ مگر نہیں معلوم لوگوں کی عجوبہ پسند طبیعت کیوں ایسے عجائب کو سننا زیادہ پسند کرتی ہے، ایسے کرشموں کو سننا زیادہ پسند کرتی ہے جس میں مافوق الفطرت کچھ تفصیلات کو پیش کیا جائے۔ انسان فطرت کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی انسان فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں چاہتا، اگینسٹ دی نیچر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں ہونے والے بہت سارے واقعات ہیں جو مافوق الفطرت تفصیلات کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں جو پروگرام ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ عاقل، بالغ اور وسط نظر رکھنے والوں نے قائم کی اور چلا رہے ہیں، آزادی سے پہلے سے چلا رہے ہیں، اس تحریک کے اجتماعات میں جو موضوع لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان موضوعات کی قدر اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 2 روز پہلے کی بات ہے، میرے مکان سے قریب میں ایک جگہ پر ایک پروگرام سیرت النبی کا شروع ہوتا ہے۔ رات کے 8:45 بجے وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور 2:15 بجے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ کس طریقے سے ہوا، کیوں ہوا، اس کا کیا مقصد تھا، کیا لوگوں نے اس سے حاصل کیا، کس کو اس سے کیا فائدے ملے، مگر ایک چیز ایسے ہوئی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی رات میں جلدی سویا کرو تاکہ صبح تم جلدی اٹھ سکو، اور آپ کے اور میرے تجربات ہے کہ عموماً جو مقرر رات میں اپنی شعلہ بیانی یا 16 بیانی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی فجر گول ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ایسے شعلہ بیانی کا، 16 بیانی کا، جس کو 17واں بیان یاد نہیں ہے، جو نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ نہیں رکھ سکتا۔
سنت کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا، یہ دونوں کام بڑے ضروری ہے آج کے حالات کے تناظر میں۔ اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ تو آج کا جو موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ دنیا کے دو بڑے علماء نے جب لوگوں کے سامنے اسلامی نظام حیات کو پیش کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہوں نے اخلاقی نظام کو پیش کیا۔ ایک ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مولانا مولودی مرحوم، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور دوسرے بقید حیات عالم دین مصر سے جن کا تعلق ہے یوسف القرضاوی۔ دونوں نے جب اپنے اپنے طور پر لوگوں کے سامنے اسلام کے نظام حیات کو پیش کیا تو انہوں نے اپنی تقاریر میں، اپنی تصانیف میں پہلے اخلاقی نظام کو پیش کیا۔ اسلامی نظام حیات کے خط و خال یوسف القرضاوی کی کتاب کو آپ دیکھیے، اخلاقی نظام کی اس کے اندر وضاحت۔ مولانا مولودی اسلام کا نظام حیات جب لکھتے ہیں تو اس چھوٹے سے انقلابی کتابچے کے اندر پہلے وہ جو ہے اخلاقی نظام کو پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ باتیں ایسی بھی ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق آج اس بات کی سب سے زیادہ شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارے اخلاق سدھر جائے، ہمارے معاشرے کا اجتماعی جو اخلاق ہے وہ لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو، معیاری ہو، جس کی لوگ جو ہے اتباع کر سکے، نقل کر سکے، اعادہ کر سکے۔ اخبار کو پڑھنے والے، چینلز کو دیکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں آج کل اخبار کی جو ہے کیا کہنا چاہیے ہیڈ نیوز بنتی ہے۔ اخلاق سے گری ہوئی باتیں سیاستدان اگر اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ایوانوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اخلاق سے گری ہوئی حرکات اگر کوئی سیاسی لیڈر کر گزرتا ہے تو پھر اس کے دفاع کی بھی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ ہے، یہ ہے۔ ہیچ ہے وہ سماج جس میں گرے ہوئے اخلاق کے لوگوں کو نمائندہ چنا جاتا ہے اور نمائندگی کا موقع دے کے ایوان میں بھیجا جاتا ہے۔ سرخی جو لگتی ہے خواہ وہ نیوز چینل پہ ہو یا اخبار میں ہو، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ایک اندھیری کھائی میں گرا ہوا ہے جسے نکالنا ہے اور روشنی میں لانا ہے، اور یہ فریضہ امت محمدیہ کے افراد کا ہے۔ ہم وہ نور، وہ روشنی اپنے پاس رکھتے ہیں، رکھنے کے دعوے دار ہیں، جو کہ قرآن مجید کی شکل میں، اسوہ رسول کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اس روشنی کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کوئی بڑا کارنامہ ہم انجام نہیں دیتے، بلکہ ہمارا وہ فرض منصبی ہے جسے ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے جو مختلف مقاصد بیان کیے ہیں، اس میں سے 2 مقاصد جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے میرے موضوع سے متعلق ہے۔ ایسے اور بھی مقاصد ہیں، قرآن میں بہت سارے آئے ہیں اور احادیث میں بھی بہت سے آئے ہیں، لیکن 2 مقاصد جس کا آج کے اس موضوع سے تعلق ہے، ایک ہے تزکیہ اور دوسرا ہے حکمت کی تعلیم۔ ہم دیکھیں اگر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے ہیں، اس کی دیواروں کو وہ بلند کر رہے ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ کا جو لفظ تھا وہ آخر میں آتا ہے۔ تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، وہ دوسرے نمبر پہ پیش کرتے ہیں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دعا کے الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا جواب دیا تو وہاں یہ فرمایا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے تزکیہ، آیات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر فرمایا کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے ساتھ میں یہ لفظ جوڑا کہ لقد من اللہ اذ بعث فی الامین رسولا منہ، کہ امیوں میں ہم نے اپنے رسول کو جو مبعوث کیا، یہ ایک بڑا احسان ہے ان امیوں پر، نہ جاننے والوں پر، جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، انہیں تعلیم دیتا ہے حکمت کی، اور انہیں وہ باتیں بتاتا ہے جس سے وہ واقف نہیں تھے۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی بیان فرمائی۔ ایسے ہی جو ہے کلمات ہمیں
اور ایک مقام پہ بھی ملتے ہیں، 4 مقامات پہ، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ اور سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ۔ تو یہ جو تزکیہ ہے، لوگوں کو سنوارنا، لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے شان تیار کر دینا، یہ انبیائی مشن کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی فرد انفرادی زندگی گزار رہا ہے، اجتماعی زندگی نہیں گزارتا، تو تزکیہ کرنے کی ذمہ داری اس فرد واحد پر عائد ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی فرد اجتماعی طور پر زندگی گزار رہا ہے، اس کی اپنی ایک اجتماعیت ہے، اس کا امیر ہے، تو یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرد کے تزکیے کا سامان کرے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اس سے منسلکہ اس کی جو دیگر شاخیں ہیں، اس میں باضابطہ تزکیے کا ایک سسٹم پایا جاتا ہے۔ وابستہ افراد کا برابر ماہانہ بلکہ ایک متعین وقت کے ساتھ جائزہ بھی ہوتا ہے، ان کا احتساب بھی لیا جاتا ہے، ان سے بحث پرس ہوتی ہے، ان کے معاملات کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عبادات کی، اور ضرورت کے مطابق ان کی اصلاح کے لیے مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو قابل بنانے کے تعلق سے جن آیات میں تذکرے کیے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پانے والا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ فلاح پائے گا، کامرانی سے ہمکنار ہوگا، جیت جائے گا جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ نامراد ہوگا، ناکامیاب رہے گا، اس کے حق میں ہار ہوگی جو اپنے ضمیر کی آواز کو دبائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کے لیے ہم نے معیار پیش کر دیا ہے۔ اب سارے لوگوں کے ضمیر اس بات سے واقف ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے لوگوں کو اس بات کا الہام کر دیا ہے، بتا دیا ہے، وہ واقف ہو گئے ہیں کہ فجور کیا ہے، تقوی کی روش کیا ہے۔ لہذا آج آپ کسی مسلمان سے ہی نہیں، کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے تو وہ اس بات کو پیش کرے گا کہ اچھے معاملات، اچھے اخلاق، اچھے کردار، پسندیدہ صفات کیا ہے، برے معاملات، برے کردار اور بری صفات کیا ہے۔ غیر بھی اس بات سے واقف ہے۔ ایک بھی آپ کو دنیا میں انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، سارے لوگ کہیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ایک بھی آپ کو یہ کہہ کر نہیں ملے گا کہ بے ایمان سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، سارے یہ کہیں گے بے ایمانی سے ہمیں سخت نفرت ہے، اس روش پہ ہم چل نہیں سکتے۔ ایک بھی آدمی ہمیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لینا کسی بھی طریقے سے سماج میں روا رکھا جا سکتا ہو۔ سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جس کا حق اسے ملنا ہے، ناجائز طریقوں سے لوگوں کے حقوق کو ہڑپ لینا یہ شرافت کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان اس حیثیت میں اور زیادہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں کہ وہ واقف کار ہے، انہیں معلوم ہے جھوٹ بولنے کا کیا معاملہ ہے، بے ایمانی کا کیا معاملہ ہے، حقوق کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے پاس بحث پرس ہوگی، سوال ہوگا، ہم واقف ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جب احادیث یاد دلاتے ہیں تو ایک حدیث یہ بھی یاد دلائی جاتی ہے، الکاذب لا يدخل الجنہ، جھوٹا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو جب احادیث یاد دلائی جاتی ہے تو یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے، ہمارے ساتھیوں کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جس طریقے کا تصور اللہ کی پیش کردہ آیات کے طور پر پیش کرتے ہیں، اگر فرصت ملے تو ان کا بہت گہرائی سے مفصل آپ لوگ مطالعہ کیجئے۔ سماج کی تعمیر جن بنیادوں پہ ہونی ہے وہ قرآن مجید میں پیش کی گئی ہے۔ سورۃ الشورى کا پہلا رکوع، شورا آپس میں مشورہ کرنے کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں، سورہ مومنون کا پہلا رکوع، سورہ فرقان کا آخری رکوع، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 4، سورۃ اللقمان کا دوسرا رکوع، سورۃ المعارج کا جو ہے دوسرا رکوع۔ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ان بنیادوں کو پیش کیا ہے جس کے اوپر ایک اچھے اخلاقی نظام کو جو ہے ہم قائم کر سکتے ہیں، ایک ایسا نظام جو اخلاق کے ان تمام معیارات پر کھرا اترنے والا ہے اللہ کی پیش کردہ تعلیم کے مطابق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کے سامنے جب اس بات کو پیش کیا تو بڑی باریک بینی سے آپ نے اس بات کو پیش کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہے، مگر اس میں سے شاذ و نادر ہی کوئی تمہیں سواری کے قابل اونٹ ملتا ہے۔ انسانوں کی مثال ایسی ہے 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہے، مگر اس میں سے شاذ و نادر تمہیں ایک ایسا اونٹ ملتا ہے جس پہ تم سواری کر سکتے ہو۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے جو باتیں لکھی اس میں یہ بھی لکھا کہ اونٹوں میں بہت سے اونٹ ہوں گے، بعض کا گوشت ہمارے کام آنے والا ہوگا، بعض کا چمڑا ہمارے کام آنے والا ہوگا، بعض کی ہڈیوں کو لوگ استعمال کریں گے، مگر سواری کے قابل جو اونٹ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، 100 میں ایک آدھ کا ہی ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بہت سے ہوتے ہیں مگر اخلاقی طور پر قابل، معیاری، قابل اتباع شاذ و نادر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جن کے اخلاق کی ہم دنیا کے سامنے مثال دے سکیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنی بعثت کے مقاصد کے طور پر اس بات کو پیش کرتے کہ انما بعثت لاتمم مکارم، میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے، اس کی اتمام کے آخری درجے کو پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح المسلم کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، میں نے ابتدا میں اسی کے چند فقروں کو پیش کیا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ غفار سے ان کا تعلق ہے۔ ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کے مشہور صحابی، بنو غفار مکے سے دور اپنی وادی میں رہتا ہے، سوکھے کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے زندگی ان کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ مجبوراً آنے جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے ہیں۔ جب قبیلہ غفار میں اس لوگوں کی اطلاع ملی کہ مکے کے اندر اللہ کے آخری رسول کو مبعوث کیا گیا ہے تو ابو ذر اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے اور تحقیق کر کے بتائیے کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی، ان کے نام کے تعلق سے کتابوں میں اختلاف آتا ہے، بعض لکھتے ہیں انیس، بعض لکھتے ہیں انیس۔ وہ آتے ہیں مکے میں، تحقیق کرتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ وہ واپس اپنے قبیلے میں جاتے ہیں تو ان کے بڑے بھائی ابو ذر ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا پایا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اپنے بڑے بھائی کو، میں نے دیکھا رأیتہ بعامر المکارم الاخلاق، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے اخلاق کے حکم دیتے ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تشنگی جو ہے وہ بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی۔ وہ خود مکے کو سفر کر کے آتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کا ایک پورا مفصل واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں پر 3 گواہیاں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا۔ ایک گواہی ابو ذر غفاری کے بھائی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک اور گواہی اس دور کے ایک غیر مسلم کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے وہ بھائی اس موقع پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حدیبیہ کے بعد میں رونما ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کے بعد، اس معاہدے کے بعد اطراف کے جو بادشاہ ہیں ان لوگوں کو خطوط لکھے اور ان کو جو ہے اسلامی تعلیم سے واقف کرانا چاہا۔ تو ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ روم کے بادشاہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پہ وہ آرمینیا کے قریب میں کسی مقام پر قیام کیا ہوا تھا اور آگے جو ہے جنگ لڑنے کی اس کی کچھ پلاننگ تھی جو کہ ایران سے اس کی مدبر چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اس کے پاس میں وہ خط کو پہنچاتے ہیں، اور جب وہ اسے خط ملتا ہے تو اس خط کے سننے کے بعد میں وہ اپنے جو ہے سب سے بڑے راہب سے اس زمان میں بات کرتا ہے کہ عرب سے ایک خط لکھنے والے نے میرے نام یہ خط بھیجا ہے، جس خط کے اندر جو ہے اسلام کی جو ہے پیغام کو پیش کیا گیا۔ تحقیق کے خاطر وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں بہت سے عرب تجار آتے ہیں تجارت کی غرض سے، انہیں بلایا جائے، اس کی تحقیق ہو۔ چند عرب کے لوگوں کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں میں اس زمانے میں مشرکین مکہ کے سب سے بڑے سردار موجود تھے جو کہ اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان۔ جب وہ سارے لوگ سامنے آ گئے
تو پھر روم کے بادشاہ کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو کہ اس نبی کا رشتہ دار ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے؟ تو ابو سفیان سب سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں میں رشتہ دار ہوں گا۔ تم کون ہو؟ وہ تعارف کراتے ہیں کہ میں ابو سفیان ہوں، مکے میں جو سب سے بڑا قبیلہ قریش ہے اس کی سرداری میرے ذمہ ہے، اور جس نبی کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی میرے ہی قبیلے سے ہے، قریش کے ہی قبیلے سے ہے، بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ قریب آؤ۔ جب قریب آتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ پوچھتا جاتا ہے اور ابو سفیان جواب دیتے جاتے ہیں، اچھا بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اس نے جھوٹ کہا ہو؟ اور ابو سفیان جواب دیتے ہیں، اگرچہ کہ دشمنوں کے سردار ہیں مگر ان کا جواب بڑا معنی خیز، آج تک زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمد نے جھوٹ کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ میں کوئی معاہدہ ہوا اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہو؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کوئی معاہدہ کیا ہو اور مسلمانوں نے ان کے سردار نے کبھی توڑا ہو۔ ہاں ایک نیا معاہدہ ہمارے درمیان ہوا ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ قائم رہتا ہے اپنی مدت تک یا نہیں رہتا۔ اور بھی وہ سوال پوچھتا ہے، جنگوں کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، ایمان لانے والے مجموعے کے تعلق سے وہ سوال پوچھتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ابو سفیان اس موقع پہ اگرچہ کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کبھی معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ آپ اپنی زبان کے بڑے پابند تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کردار اور اخلاق کی تعلیم کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم بارہا سنتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ حبش ہجرت کر کے چلے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہے، چچیرے بھائی بھی ہے، صحیح معنوں میں تو تائرے بھائی ہے چونکہ ابو طالب تایا تھے۔ اب وہ حبشہ میں جو نجاشی کے سامنے تقریر کرتے ہیں، اس تقریر میں وہ انہی جملوں کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بہت خراب تھے، ہم سماج کے سامنے اپنے کردار کی وجہ سے بدنام ہو رہے تھے، ہمارا تعلق اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہت ہی خراب تھا، ہم اپنے غلاموں کو کموڈیٹی ساز و سامان کی طرح سمجھتے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ہم واقف ہوئے، اپنے مقام سے، اپنے اہل و عیال کے مقام سے، لوگوں سے اچھے تعلق سے پیش آنے کی باتیں انہوں نے پیش کی، معاملات کو صاف اور کھرا رکھنے کی تاکید انہوں نے ہمیں کی، جھوٹ بولنے سے ہمیں باز رکھا، بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ایسے اخلاق اور ایسی تعلیمات کو سننے کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس شکایت لے کے آئے ہیں یہ ہمیں دوبارہ اسی بدحالی میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے اخلاق بدترین شکل میں دنیا کے سامنے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کے سامنے آتے تو سوال جواب ہوا کرتا۔ ایک موقع پہ مسجد نبوی میں صحابہ کے مختلف گروہ اپنی اپنی جو ہے مشغولیات میں تھے، بعض اس پہ دعائیں کر رہے تھے، بعض ذکر میں مشغول تھے، بعض جو ہے نوافل ادا کر رہے تھے، بعض وہ تھے جو آپس میں مسئلے اور مسائل ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا معاملہ ہوگا تو دین و شریعت کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کر ان لوگوں کے جو ہے ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، اور معلم کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے۔ اب اگر ہم تھوڑا اپنی ذات کا جائزہ لیں یہاں پر تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے، ہم اپنے ماتحین کے ساتھ، آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیا ہم بھی واقعتاً لوگوں کی اصلاح کے ضمن میں پریشان ہیں؟ کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دنیا کے سامنے قابل تقلید ہو، مثال بن جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی روش سے باز آنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کے تعلق سے بہت سے معنی لوگوں نے بیان کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حکمت دراصل سنت کا ہی دوسرا نام ہے۔ ان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، جو یہی کہتے ہیں کہ حکمت کے معنی سنت نبوی کے ہے، یعنی اگر کوئی آدمی
آج کے ماحول میں حکمت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ کی پیروی کرنا لازم ہے۔ حکمت کے بارے میں ہمارا عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے، یعنی ہم عام لوگ آپس میں یہی سمجھتے ہیں حکمت کے معنی ہے نہایت ہی دانش مندی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، ایسا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اتنا زیادہ اچھا نتیجہ ہمیں نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات سکھائی تھی کہ کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ تجارت کا اصول نہیں ہے کم لگاؤ اور زیادہ منافع حاصل کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے بات ہی یہ سکھائی تھی کہ تم جو بھی معاملہ کرتے ہو اس میں کم سے کم اللہ کی نعمتوں کو صرف کرو اور زیادہ سے زیادہ اچھے نتائج لانے کی کوشش کرو، خواہ وہ گفتگو ہو کہ مال کا خرچ کرنا ہو۔ نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاریر ہوتے ہیں، جو خطبے ہوتے ہیں، وہ اتنے مختصر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر اسے پڑھتا ہے، 3 مرتبہ دہرا کر بھی پڑھتا ہے، تو ایک طویل ترین خطبہ جو آپ کا تھا وہ 22 منٹ میں ختم ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو خطبہ اللہ کے نبی نے دیا تھا، اگر آپ اسے پڑھیں گے بغور 3 بار دہرا کر پڑھیں گے تو 22 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارے جو آج کے مقررین ہیں، اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر دے اور ہمارے مبلغین مقررین کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1.5 گھنٹہ گفتگو کرنے کے باوجود لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑ کر پیش کیا، اخلاق کو زندگی سے جوڑ کر پیش کیا، اخلاق کو لوگوں کے سامنے اقدار کی بنیاد قرار دیا۔ آج بھی دنیا میں جب کبھی بھی اسٹینڈرڈز کی بات ہوتی ہے، اقدار کی بات ہوتی ہے، تو ساری قدریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے جوڑ کر پیش کی۔ چند باتیں اسی ضمن میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تعلق سے جو تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ان میں سے ایک ہے۔ ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ جس میں حیا نہیں ہے اس کے اندر اب کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر کسی میں حیات ہے اس میں ساری خوبیاں جمع ہو جائے گی، ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم دیا کرتے کہ سننے والا اسے کبھی اپنے لیے مشکل نہیں سمجھتا، عار نہیں محسوس کرتا۔ آج کا ہمارا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمارے زندگی کے سٹینڈرڈز، معیار کیا ہے، کس چیز کو ہم اپنے جو ہے تہذیب کا پیمانہ مانتے ہیں۔ نوجوانوں کی گفتگو کو اگر ہم دیکھیں، دہرانے کا ہمارے اندر مادہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کے کاموں کو اگر ہم دیکھیں، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے زبان لکنت کا شکار ہو جائے گی۔ مجبوراً پردہ پوشی کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے بچے ہیں، بیان کرے تو خاندان بدنام ہو جاتا۔ پھر یہ ایک اور بات کہ ہم نے حقیقت میں دین محمدی کو اختیار کرنے کے بجائے دنیا میں جو تہذیب فروغ پا رہی ہے، بظاہر جن کی قوت اور شاکت اور بول بالے کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، اسے اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً لباس ساتر باقی نہیں رہا، گفتگو باکردار نہیں رہی، عمل قابل نظیر نہیں رہا، نظیر قابل مثال۔ کیا ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے؟ بھدا ہمارا لباس ہو گیا، ناہنجار ہماری گفتگو ہے، معیوب ہمارے جو ہے عادات و اطوار ہے۔ کس چیز کا تذکرہ دنیا کے سامنے کرے؟ میں ایک ایسے ادارے میں خدمت انجام دیتا ہوں جہاں پر لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے اپنے بچوں کو ڈالے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ملنے والے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو جو ملنے آتا ہے اس کا کیا لباس ہے؟ خواہش کی جاتی ہے بچہ مدرسے میں پڑھا، لہذا اس کا ایک مخصوص لباس ہوگا، اس کی ایک مخصوص زبان ہوگی، اس کے مخصوص کچھ آداب اطوار ہوں گے۔ جو ملنے آتے ہیں اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک صاحب ایسے ہی ایک مرتبہ اپنے لڑکے سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے لباس میں آئے کہ ہمیں مجبوراً گیٹ کے باہر انہیں روک دینا پڑا۔ نہیں، آپ دوسرا لباس پہنتے تو بات اور تھی، آپ باہر کھڑے رہیے، ہم آپ کے فرزند کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب بتائیے بھلا کہ بچہ کیا سیکھے گا اپنے بڑوں سے؟ ایک موقع پر ایسا ہوا کیونکہ بارات جا رہی تھی، وہ گانے اور بجانے کی آوازیں جو ہے وہ ہمارے بھی جو ہے میدان میں آ رہی ہے۔ اس آواز کو سن کر بعض بچے نئے ہیں، ابھی سیکھنے کے لیے نئے داخلہ ان کا ہوا ہے، کچھ اس گانے کے بول کو دہراتے ہیں، کچھ تھرکنے لگتے ہیں،
ٹوکتے سزا دیتے ہیں، اصلاح کے خاطر سمجھانا چاہتے ہیں، تو والدین شکایت کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ سختی مت کریے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ اخلاق سنوارنے کا فریضہ اساتذہ پر ہے، اساتذہ کام کرنا چاہتے ہیں تو استاد کو کیا اختیار باقی رہا؟ ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، صرف مثالیں سنا رہا ہوں، جن کا فرزند چوری کے جرم میں لایا جاتا ہے۔ یہ بچہ چرایا پیسے اور جو ہے اب سامنے آ گیا، چوری ہوئی۔ جب اس کو ہم سمجھانا چاہیں بیٹا آپ یہ جو کام کرے اتنا خراب ہے کہ اس کا تذکرہ دنیا کے سامنے کرے تو آپ کے گھر والے بدنام ہو جاتے، بچے کو خوف نہیں ہے، سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے شعور میں برائی باقی نہیں رہی۔ میں پیسے واپس کر دیتا ہوں، بڑی ضرورت سے وہ بڑا آرام سے جواب دے دیتا ہے، میں واپس کر دیتا ہوں پیسے، آپ لیے تھے یہ کام غلط تھا بیٹا، میں واپس کر رہا ہوں نا۔ اگر ہماری سماج کی یہ قدریں ہیں، یہ ہمارے اخلاق کے مظاہرے ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اولاد اپنے بچوں کو اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، مدرسے سے واپس لائے گی تو ڈاکو اور چوروں کو واپس لائے گی۔ آپ کسی بھی آدمی سے ایک سوال بنیادی طور پر پوچھ لیجئے، سیاست کے میدان میں آپ ہمارے رہنما ہیں، قائد ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے کیا اس سیاسی لیڈر کا کردار مثال ہے، اس کی تقلید ہو سکتی ہے؟ 4 گالیاں دے کر یا کم سے کم 2-4 کڑوی باتیں بول کر وہ تذکرہ کرے گا، قابل نہیں ہے، پھر کیوں ہم اس کو اپنا نمائندہ بنائیں؟ میں نے بہت سے ملاؤں کو دیکھا ہے جو پیروی کرتے ہیں شریعت کی اور کہتے ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام بنانا ہے تو زبان خراب کرنا ہی پڑتا، نہ تو کام نہیں بنتے۔ اب وہ حقیقت ہے، فسانہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ ہم اپنے سماج میں ان خطروں کو حقیقی طور پہ پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ کتابی تفسیریں پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، واقعات بیان ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک صحابی کو جو ہے تھوک دیا منہ پہ تو جنگ میں جو ہے اس کو معاف کر دیا، نہیں مارے۔ ایک مرتبہ جو ہے غلام سے گرم شیرینی اوپر گر گئی، اس کو آزاد کر دیا گیا۔ سننے میں بڑے اچھے واقعات ہیں، لیکن کیا ہم یہ اپنے گھروں میں زندہ کر رہے ہیں؟ گرم شیرینی ایک میٹھا اگر کسی صحابی پہ گرتا ہے، وہ اپنے غلام کو آزاد کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ اب یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں اچھا سالن بنا تھا، آپ کب اس کو کام والی کو دیے؟ دوسرے دن فریج میں رکھ کر۔ پھر بات ہے اخلاق اچھے ہونا، ہمارے بچوں کے کیسے ہوں گے؟ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی معروف حدیث جو بارہا ہم سنتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تھوڑا سا ڈر گئے اور ان کا جو استجاب تھا سامنے آیا، کون؟ اللہ کے نبی۔ 3 مرتبہ اگر اللہ کے نبی کسی بات کو دہراتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ 12 یہ حدیث ہم سنتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں، اخلاق کے باب میں کھولیں گے تو ملے گی۔ اب تھوڑا غور کیجئے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، وہاں جاری ذی القربہ یہ بھی ہے، پڑوسیوں کے بھی تذکرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ زندگی کا ایک جز بن کے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ کیا معیار ہے جو ہمارے اندر ہوگا تو پسندیدہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جس سے تمہارا دل کھٹکے، برائی وہ ہے جس سے تمہارا دل کھٹکے اور اس بات کا عام ہونا تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اگر ہمارا نفس لوامہ ہے، زندہ ضمیر ہے، وہ برابر برائی پہ ٹوک رہا ہے،
ضمیر کے اس ٹوکنے کو ہم قبول کر لیں، مان لیں، بہت سے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں گے جو شریعت میں، دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے جو ہے راوی ہیں، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ برائی کے بعد فوراً نیکی کرو، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ضائع کر دیتی ہے، کینسل کر دیتی ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جتنے تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے تمہارا مرتبہ اتنا اللہ کے پاس بلند و بالا ہوگا۔ اخلاق کی بلندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر خدا کا خوف ہم محسوس کریں، ہر معاملے میں ہماری زبان سے وہ بات نکلے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہمارا کام وہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مکارم اخلاق کو سدھارنے کے طور پر جو بہت ساری باتیں بیان کی، تو ایک بات بڑی اہمیت کی، نیت کے تعلق سے ہم بارہا سنتے ہیں۔ نیت، ایسا کوئی آئینہ دنیا میں نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے نیت کو کھول کر بیان کرے۔ انجینئرز بہت سارے جو ہے ایسے آلات تیار کرتے ہیں جن آلات کو استعمال کر کے لوگ بہت کچھ جان لیتے ہیں، ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، مگر ایسا کوئی اسکینر نہیں بنا جس سے لوگوں کی نیت کو چیک کیا جا سکتا ہو۔ شاید انجینئر بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اگر ایسا اسکینر بنا دیں گے تو پھر سب سے پہلے ہماری چوری پکڑی جائے گی کہ اس کے اندر ہم نے ملاوٹ کا سامان استعمال کیا، پھر بعد میں استعمال کرنے والے پکڑ کر ہم کو ماریں گے کہ ہماری نیت دنیا کے سامنے آ گئی، تم یہ کیا بنا دیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر حمیت ہے، نفس کی عزت کے خاطر ہم جو ہے بڑے غیور ہیں، کوئی بات خلاف جاتی ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر قومی حمیت بھی ہے، اپنے بھائی، اپنے باپ دادا کے بارے میں کچھ غلط سنتے ہیں تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی اپنی عزت نفس کے لیے یا اپنے خاندان کی عزت کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کہلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سر نیچے کر کے گفتگو سن رہے تھے۔ جب سائل کا سوال پورا ہو گیا تو سر اونچا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے تیار ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ نفس کے خلاف کوئی بات ہو جائے ہم گرم ہوتے ہیں، فطری ہے۔ باپ دادا اور خاندانی عزت کے تعلق سے کوئی بات غلط ہو جائے، انسان کا طیش میں آ جانا ایک عام بات ہے، لیکن اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کچھ اقدام کرنا، اس چیز کو اللہ کے نبی نے پسندیدہ نہیں بتایا۔ بجائے اس کے یہ کہا کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو ہی جہاد ہوگا۔ عزت نفس یا خاندانی عزت کے خاطر تم کچھ کرتے ہو تو وہ عصبیت ہے، معصیت ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بتایا کہ جو علم حاصل کرنے جاتا ہے، اخلاق کے سنوارنے کے لیے علم ایک بہت بڑا جو ہے ہتھیار ہے، اوزار ہے، ذریعہ ہے۔ علم، تعلیم، تربیت وہ ایسے جو ہے ہمارے لیے ذرائع ہیں جن سے ہم لوگوں کے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کرتا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اپنے علم کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ کارآمد ہے، ورنہ وہ کارآمد نہیں ہے۔ اور جس کے پاس عمل کی کمی ہو اس کا نسب اسے خوشی نہیں دلا سکتا۔ جس کے پاس عمل کی کمی ہو اس کا نسب، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا سرنیم اسے کوئی خوشی نہیں دلائے گا اللہ کے پاس میں۔ اب یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حسب نسب کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ہم تو جو ہے سید خاندان کے ہیں، ہم جو ہے صدیقی ہے، ہم جو ہے فاروقی ہے، ہمارا اعلیٰ سلسلے سے ہوتے ہوئے جا کر فلاں حضرت تک جو ہے نسب جڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں یاد آنی چاہیے بارہا۔ عمل ہوگا تو کام بنے گا، عمل نہیں ہوگا تو نسب کام نہیں آئے گا۔ اس تاکید کو آپ اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر، رشتے کا تذکرہ کر کے اس چیز کو پیش کیا ہے۔
ابن ہشام کی اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی سیرت کے بیان میں وہ لکھتے ہیں صفیہ نبی کی پھوپھو اپنا انتظام خود کرو، فاطمہ نبی کی بیٹی اپنا انتظام خود کر، عباس نبی کے چچا اپنا انتظام خود کریے۔ رشتے کا تذکرہ کرتے ہوئے نام لے کے آپ نے تاکید کی۔ اگر آپ آخرت میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر کے آ گئے یا لوگوں کی کچھ کمی آپ کی جو ہے پیشی رہ گئی اور وہاں ادا کرنے کا موقع ہے، میں اللہ کے پاس آپ کے کام نہیں آؤں گا، اپنا انتظام خود کر کے آئیے۔ قرآن اس چیز کو بارہ پیش کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی ہے، اپنے بیٹے کو جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ لوط علیہ السلام نبی ہے لیکن اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو ہم یہ کس خوش فہمی میں زندہ رہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے ہماری نسبت اور تعلق کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ مومن بھولا بھالا تو ہوتا ہے لیکن غافل نہیں ہوتا۔ مومن کی فراست کے تعلق سے یہ کہا کہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ایک آدمی سے جب نقصان اٹھاتے دھوکہ کھاتے ہیں پھر اسی کو آزمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ صاحب اقتدار ہو، خواہ وہ ہمارا رشتہ دار یا دوست ہو۔ ایک بار دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ میں، پھر دوبارہ آپ اعتبار کیسے کرتے ہیں؟ دنیا کے سامنے اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفات کا تذکرہ اتنے پیارے انداز میں فرمایا، کسی کے دل میں اگر 2 صفت جمع ہو جائے وہ پکا مومن ہے۔ ایک صبر، دوسری ہے شکر۔ انسان کے اخلاق کا مظاہرہ ان 2 صفات سے بخوبی ہم کر سکتے ہیں، دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مل جائے گا تو شکر گزار بنے گا، نہ ملتا ہے تو وہ صبر کرے گا، ناشکری نہیں کرے گا، شکوے شکایات اس کی زبان پہ نہیں آئیں گے۔ اگر ہمیں مل جاتا ہے ہم شکر گزار بنتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ وہ مومن کی ایک صفت رکھتا ہے۔ نہیں ملتا ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ اس کے اندر صبر بھی ہے، وہ پورا مومن ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں ایک بڑی صفت کا تذکرہ کیا، وہ ہے سچائی، صداقت، صدق۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ الصدق یہدی الی البر، البر یہدی الی الجنہ، والکذب یہدی الی الفجور، والفجور یہدی الی الجہنم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اندر سچائی کی صفت ہے تو وہ اسے نیکیوں کے راستے پر لے جاتی ہے اور نیکیاں جنت تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں صادق لکھ لیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی صداقت کو دنیا والے مان لیتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر اس کے برعکس اس کی متضاد صفت پائی جاتی ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، خولانہ ملن جھوٹی جھوٹ ہے اس کے پاس، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو فجور، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں وہ کاذب مشہور ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس کاذب لکھ لیا جاتا ہے۔ ہماری زبان آج ہمارے عمل کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم وہ کہتے ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں دنیا کے سامنے بولنا پسند نہیں کرتے۔ دوہرے معیار ہماری زندگی کے ہے، جس سے غرض ہے اس سے میٹھی میٹھی باتیں، جس سے غرض نہیں ہے اس کے ساتھ میں ہماری گفتگو قابل تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اچھے اخلاق کا تعلق حفت اور ضبط نفس کے ساتھ میں پیش کیا ہے۔ سہل بن سعید رضی اللہ عنہ اس بات کو پیش کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت، عموماً ہمارے پروگرام میں اس روایت کو سنایا جاتا ہے، 2 چیزوں کی تم ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، ایک وہ جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے۔ اب اس کی شرح میں محدثین جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں عموماً انسان کو گناہ پہ ابھارنے والے جسم کے یہ 2 اعضاء ہی ہے، ایک زبان ہے، ایک اس کی شرمگاہ ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، ہزارہا فتنے اور فساد سے وہ بچ جائے گا، معاشرے کو محفوظ رکھے گا۔ اگر انسان اپنی شہوت کو محفوظ رکھنا سیکھ لے، ضبط کرنا سیکھ لے، تو قرآن مجید کہتا ہے من یوق شح نفسہ فقد فاز، جو اپنے نفس کی شہوت کو قابو میں رکھتا ہے وہ بلند درجات پہ فائز ہونے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بد اخلاقی کی مثالیں جب دی جاتی ہے تو ایک وہ ہے جس کا تعلق حیا سے ہے، ایک وہ ہے جس کا تعلق بد زبانی سے ہے۔
اچھے اخلاق کا تذکرہ کرنے کے لیے مقرر کو بلایا جاتا ہے، برے اخلاق کی مذمت میں وہ وقت کو لگا دیتا ہے۔ 1 منٹ لے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آج ایک چیز بہت زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے شہرت کی طلب۔ اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں منڈی کے سامان کی طرح پیش کرے۔ میرے جملے تھوڑے تلخ ہیں، ممکن ہے کہ بعض ساتھیوں کو ناگوار گزرے، لیکن بات ہے حقیقت۔ اخلاق اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو منڈی کے سامان کی طرح پیش کریں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے؟ ہمارے اخلاق میں ممکن ہے کہ ہم رنگی نہ آتی ہو، لیکن ہمارے لباس کی ہم رنگی کو ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا جو آئینے کو دیکھ کر روز پڑھنا تھا، اللہ تو نے مجھے بہت اچھا پیدا کیا، میرے اخلاق کو اچھا بنا، وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بن سنور کر ہماری تصاویر کو ہم اپڈیٹ ضرور کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کریے تصویر کو ضرورت کے مطابق، لیکن اب اس کا شوق ہو گیا ہے۔ شوق بھی پھر کیسے پورا ہوتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بدلے گا، الگ الگ مقام پہ ہوگا۔ کسی مسجد سے جو ہے بیک گراؤنڈ کو ہم لے کے اپنی تصویر کو پیش کریں گے، کسی گھوڑے کی پیٹھ سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، کسی پانی کے جھرنے کے سامنے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، کوئی نکر پیر کا سائیکل پہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، کوئی جو ہے اپنی کسی ساتھی کے ساتھ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر کچھ کھاتے پیتے تصویر کو پیش کرے گا۔ یہ ساتھی غیر جنس کی ہوگی، مرد ہوگا تو عورت، عورت ہوگی تو مرد۔ کیا ان تصاویر کو پیش کرنے کے لیے انسان جو راہ اختیار کرتا ہے اخلاق کے مطابق پسندیدہ ہے؟ کیا والدین اپنے آنکھوں کو اس چیز پہ نہیں ڈالتے جس پہ نظر رکھنا آج کی شدید ضرورت بن گیا ہے؟ اولاد کیا معاملات ہیں ان کے، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے فون میں کیا ہے، سوشل جو ہے میڈیا کے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نظر رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہو گیا، اب یہ تو منظر صاف ہو گیا۔ وہ جب بولے تھے آج سے 116 سال پہلے، اب تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک روایت پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے روایت کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد الاتقی الغنی العفی، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہو، جو کہ دنیا سے بے نیاز ہو، اپنے اغراض کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کو پسند کرتے ہیں، شہرت سے دور رہتے ہیں۔ اس کا پس منظر محدثین نے بیان کیا کہ جب خلافت کے جھگڑے چل رہے تھے تو سعد بن وقاص کا بیٹا ان کے پاس میں آ کر اس بات کی خواہش کرتا ہے بار بار، ہاں بشر مبشرہ میں سے ہے، فوج کے کمانڈر رہے، کوفہ شہر کو بسائے، اس کے اندر جو ہے گورنر رہے، آپ کے منصب، آپ کے مقام، آپ کی خدمات سب دنیا کے سامنے ہے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو خلافت کا منصب مل سکتا ہے۔ اور اس کا جواب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ متقی ہو، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو دنیا سے اپنی کوئی غرض پوری کرنے کی تمنا نہیں رکھتا، صرف اللہ سے اپنے اغراض کو پوری کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنے آپ کو خفی چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اپنے آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ترمذی میں باب الاخلاق میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا مومن بھی اپنے آپ کو کبھی ذلیل کرے گا کیا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ اس کی چھبی دنیا کے سامنے بگڑی ہوئی آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ ہم کیسے تذکرے اپنے پسند کرتے ہیں؟ میں ایک حدیث کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث تحریک اور کارکن کتاب میں مولانا مولودی نے کوٹ کی ہے، زاد راہ کتاب کے اندر مولانا جلیل علی سے ندی نے بھی اس چیز کو پیش کیا ہے۔ یہی حدیث ہمیں جو ہے ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ملتی ہے
اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ساری باتوں کے اوپر اگر غور کریں گے تو سب اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بات یہ کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کروں، خواہ میں اکیلا رہوں یا مجموعے کے درمیان میں رہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں عدل کی بات کرنے والا بن جاؤں، کلمۃ العدل بین الغضب والرضا، خواہ میں غصے میں ہوں یا میں خوشی کی حالت میں رہوں۔ تیسرا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس سے ملوں جو مجھ سے کٹتا ہے، الگ رہتا ہے۔ رشتہ داریوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو جائزہ ہمارا جو ہے پورا ہوگا۔ اور نے یہ بھی فرمایا آگے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ میری گفتگو اللہ کو یاد کرنے کرانے والی گفتگو ہو، میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ اور یہ فرمایا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے اور اس کو اچھا بنانے کی ہمیں موقع اور توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔